رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے. مالدار ترین خاتون کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی کہ جب آپ کو وحی ملتی ہے اور آپ غار حرا سے آتے ہیں کس کیفیت میں ہے, کون سہارا دیتا ہے, کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے, کون حوصلہ بڑھاتا ہے. ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں. اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل اوڑھ لیجئے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں, اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا, وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں, جب اہل اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرکین نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا, یعنی ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا. اس صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا, لین دین ختم, ان کے ساتھ نکاح یا قرابت کا معاملہ نہیں کرے گا. یہ صحیفہ دراصل مقاطع یعنی بائیکاٹ کا صحیفہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے. مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کسی کو بھیجتے, وہ جا کے اس خانہ کعبہ سے اس کاغذ کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے. کیوں؟ ابھی تیاری نہیں تھی, ابھی وہ وقت نہیں تھا, ابھی اعراض کا وقت تھا. بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر ڈالا, آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئیں. یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دہ زندگی تھی, نہ آرام, نہ کھانے پینے کا سامان, حتیٰ کہ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آ گئی تھی. مکہ کے بعض رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے, لیکن وہ بالکل ناکافی تھا, اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا. چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بیمار ہو گئی. اب وہ سن رسیدہ بھی تھی, یعنی بڑی عمر کی ہو گئی تھی. ان کا رنگ کالا پڑ گیا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں, کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا. یہاں تک کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ چاہتے تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے, وہ مکہ میں ہی رہ لیتی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے, آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو, یا کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کے سٹیٹس سے ماں باپ کے گھر بڑا ہو, وہ یہی مصیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی. سارا وقت یہی احسان جتا جتا کے اپنے عمل برباد کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا, میں نے یہ دیا, میں نے یہ محنت کی, میری قربانی, میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں, کیونکہ صبر جو نہیں. حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی قافلہ جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف ان کا سامان ہوتا تھا, اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا. اتنی مالدار خاتون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے, لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی, بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو, جبریل آ کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.